علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات التي كنتم توعدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، اور انہی انبیاء علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہے اس مہینے 12 ربیع الاول کو، اور مسلمانوں میں لوگ اس کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اندر ویسے ہی یعنی کوئی علمی بات نہیں، ویسے ہی بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ منانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ہوگی یہ منانا جائز نہیں ہوگا، اگر اس کے کلیئر کر دیں گے بھی جائز کیسے نہیں ہے، ہر خوشی منانا اگر جائز ہے، ہر خوشی منانا جائز ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ولادت مبارک کی منانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر جائز کے جواز میں کوئی بات لائیں گے تو پھر وہ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا خود ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا ولادت مبارک۔ اچھا، پھر جب اس پہ دلیل دیں گے پھر کہیں صحابہ نے نہیں منایا، حدیثوں میں نہیں آیا، یعنی مختلف قسم سے یعنی اس بات کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد شریف منانا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے فرشتو، اے ایمان والو، اللہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب پڑھا کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور فرشتے ذکر ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور جب درود و سلام پڑھ رہا ہے ہمیں بھی پڑھنے کا حکم فرما رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور کہاں تک پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے آج پڑھنا ہے، آنے والے وقت میں ہمیں موت آ جانی ہے، ہم نے مر جانا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے مرنا ہے لیکن فرشتوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پڑھتے ہی جانا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ تو اب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصف اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 6، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، اور یہ کن کے بیٹے ہیں؟ مریم کے، یہ بھی اللہ نے ساتھ ارشاد فرمایا، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، جو یہودی نیچے بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ماننے والے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس وقت صحابہ سے یہ اعلان کیا کہ اے بنی اسرائیلیو، میں تو رسول ہوں اور میں تمہیں ایک آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، اور ان کا نام ہے احمد۔ ان کا نام کیا ہے؟ احمد۔ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سناتا ہوں۔ اور جب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، مبشرن کا معنی ہی یہی ہے، خوشی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام خوشی بتا رہے ہیں تو اس وقت بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے ابھی، کہتے جی وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس وقت تو آئے ہی نہیں تھے، ابھی تو آ کر چلے گئے ہیں، اور ہمارے کتنے گناہوں کو بخشوا کر چلے گئے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ بھی لیا ہوا ہے کہ اے پیارے رب، میں نے قیامت کے دن ایک شفاعت کرنی ہے، اس شفاعت میں کیا کرنا ہے؟ اشارہ فرما دیا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں ساری اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ بشارت ملی ہے، تو جب یہ بشارتیں ہمیں مل جائیں تو اس پر تو خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں کے دل میں جو برے خیال آتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان پہ پکڑ کر لیتا تھا، ان کو سزا دیتا تھا اور ان کا گناہ شمار کرتا تھا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وجہ سے، میرے آنے کی وجہ سے میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسے معاف فرما دیے، اور میری امت نمازیں 5 پڑھے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ساری خوشی کی باتیں ہیں۔ اب جب آئے نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشی کی خبر دے رہے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، تو جب آ کر اتنی خوشیاں دے گئے ہیں تو اب تو خوشی منانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ پھر عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جن کو دفن کر دیا جاتا تھا بچپن میں، ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، آج بھی بچیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ کافروں کا کام ہے، یہ مشرکینوں کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر کے اس کو اس کے گھر بھیجے گا، دین کی تعلیم دے کر، اس کو دین سکھا کر پھر اس کی شادی کر دے گا، تو کل قیامت میں جب یہ بندہ اللہ نہ کرے دوزخ کی طرف جاتا ہے، تو یہ بچی جس کو اس نے بیاہ کر دین کی تعلیم دے کر اس کے گھر بھیجا ہے، تو قیامت کے دن یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اپنے باپ کے لیے دیوار بن جائے گی، اور اپنے باپ کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر 2 ہوں تو فرمایا 2 ہوں 3 ہوں 1 ہو، جس نے بھی اپنی بچیوں کی پرورش کی ہے، پھر ان کو دین سکھایا ہے، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھر بھیج دیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچیوں کی وجہ سے ان کی سفارش کروائے گا، اور کل قیامت میں وہ اپنے باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب ویلیو بن گئی نا، ماں بنایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ اب یہ وہی عورت تھی جس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ یعنی ایک بات نہیں ہے، کتنی ہی خوشیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی ہمیں خوشی کرنی چاہیے۔ اور کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے؟ وجہ بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب وجہ میں کیا ہے؟ وجہ میں یہ ہے کہ جی یہ کہتے ہیں جی آپ پیسے لگاتے ہیں، اور یہ جو پیسے ہیں نا، دیکھیں جی یہ پیسے لگاتے ہیں، یہ غریبوں کو دے دیں۔ تو خود جو بندے خود دیکھیں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں شادیوں پہ، منگنیوں پہ، سالگرہوں پہ، وہ رسومات جن کا سلام سے تعلق نہیں ہے ان پہ ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پیسے لگانا غریبوں پہ چاہیے، میلاد شریف مناتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ جب تم ان خرافات میں جاتے ہو، غلط کاموں میں جا کے مال کھاتے ہو، تو اس وقت ان کو بھی سمجھایا کرو نا کہ یہ مال نہ لگاؤ، یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ فضول خرچی یاد آتی ہے، اس وقت کسی کو فضول خرچی یاد ہی نہیں آتی ہے۔ اب یہ جو دوہرا معیار ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دل میں کینہ ہے، بغض ہے، اور یہ دل کے اندر بغض اور کینہ ہے، اس بغض کینے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش دیتا ہے، لیکن جو عادی شرابی ہو اور ماں باپ کا گستاخ ہو اور اس طرح کے، اور ان میں یہ بھی بتایا کہ جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو عام بندے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شب برات کو بھی بخشش ہی نہیں کرتا۔ تو عام بندے کی بغض کینہ دل میں رکھے تو اس کی بخشش نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض کینہ رکھے گا تو اس کا حال کتنا برا ہوگا۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اب لوگوں نے ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کتنی ہی جگہ پہ یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں خوش ہونے والی، اور ان خوشیوں کو آج لوگ مناتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے میں پیدا کیا جا رہا، یعنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جب لوح قلم پہ لوگوں کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنے پنگوڑے میں سنا کرتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے، جھولے میں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے لوح قلم کے اندر جو تقدیروں کی قلم چلتی ہے میں اس کی آواز سن لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہی باتیں ہم کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بڑی رحمت کی ہے، بڑا کرم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیدائش کی خوشی مبارک ہے اس کو منانے کی صحیح طرح توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔